عالم میں ہے نرالا، اعلیٰ ہے اس کا مقام، مرکز تحفظ اسلام، مرکز تحفظ اسلام۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سامعین اور ناظرین حضرات، مرکز تحفظ اسلام کے حکم پر چند ایک درس عقیدہ اہل سنت و جماعت کے حوالے سے میں نے پڑھے ہیں، اور آج بھی اسی سلسلے میں چند ایک باتیں عرض کروں گا۔ مولانا محمد ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کی روشنی میں یا دوسرے علماء حق کے فرامین کے روشنی میں، چونکہ وقت تھوڑا ہے اس لیے میں چند ایک باتیں عرض کروں گا۔ یہ چند ایک درس بس تراشے کے طور پر میں عرض کر پا رہا ہوں، چونکہ کچھ صورتحال ایسی بنی ہوئی ہے یہاں پر اور بنتی جا رہی ہے، بلکہ صرف یہاں کے کیا پوری دنیا کا یہی حال ہے۔ بس اللہ تعالیٰ رحم فرمائیں اور اللہ تعالیٰ خصوصی کرم فرمائیں۔ مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب عقائد الاسلام سے میں نے اہل سنت و جماعت کے عقیدے اللہ ذوالجلال والاکرام کے بارے میں جو ہیں، حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے 33 عقیدے لکھے، ان میں سے پہلے 2 میں نے پڑھے کچھ خلاصے کے طور پر، تراشے کے طور پر۔ اب تیسرا عقیدہ اہل سنت و جماعت کا اللہ ذوالجلال والاکرام کے بارے میں مولانا محترم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، وہ سنیں۔ حضرت لکھتے ہیں کہ اہل سنت و جماعت کا تیسرا عقیدہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی پاک ذات کے بارے میں یہ ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام قدیم ہیں اور ازلی ہیں، قدیم ہیں اور ازلی ہیں۔ معنی یہ ہے ان جملوں کا کہ اس کے وجود کی نہ کوئی ابتدا ہے اور نہ انتہا ہے۔ یہ بات یاد رکھ لیجئے گا، ان جملوں کا آسانی کے ساتھ یہ معنی بھی کیا جا سکتا ہے کہ اللہ وہ ذات ہیں جو ہمیشہ سے ہمیشہ ہیں، وہ پاک ذات ہے نہ جس کی کوئی ابتدا ہے نہ جس کی کوئی انتہا ہے، اور یہ شان صرف اللہ کی، تنہا اللہ کی ہے۔ اللہ کے ما سوا یہ کسی کی شان نہیں ہے۔ اللہ ہی وہ ذات ہیں جو قدیم ہیں، اللہ ہی وہ پاک ذات ہیں جو ہمیشہ سے ہمیشہ ہیں، ازل سے ابد تک، یہی معنی ہے اس کے۔ یہ بات ذہن میں بٹھا لیں، بڑی عام فہم ہے، 2 اور 2 4 کی طرح ہے۔ حضرت نے آگے اس پر تفصیل بھی لکھی ہے، لیکن بہرحال خلاصہ میں نے عرض کر دیا ہے، وہ ذہن میں بٹھا لیں کہ اہل سنت و جماعت کا اللہ ذوالجلال والاکرام کے بارے میں جو عقیدے ہیں، ان میں ایک عقیدہ یہ ہے، اور یہ بڑا ضروری عقیدہ ہے، اور تنہا اللہ ہی کے لیے ہے یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ اللہ وہ پاک ذات ہیں جو ہمیشہ سے ہمیشہ ہیں، جس کی نہ کوئی ابتدا ہے، جن کی نہ کوئی انتہا ہے۔ اب آگے سنیں۔ مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے، اچھا یہاں پر ایک اور بحث بھی چھڑی ہے، وہ بھی سن لیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام کی صفتوں کے بارے میں، ایک اللہ ذوالجلال والاکرام کی پاک ذات ہے، اور اللہ ذوالجلال والاکرام کی پھر صفات بھی ہیں، ان کے بارے میں جو ابحاث ہیں وہ بھی مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب میں لکھے ہیں، وہ بھی سن لیں۔ چونکہ ازلی وغیرہ کی بات آئی ہے تو یہ بھی سن لیں۔ مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جاننا چاہیے
مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا تھا نا ابھی کہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی پاک ذات وہ ہے جو قدیم ہیں، ازلی ہیں، ابدی ہیں۔ اب اللہ ذوالجلال والاکرام کی صفتوں کے بارے میں بھی حضرت لکھ رہے ہیں کہ اہل سنت و جماعت کے عقیدوں میں سے عقیدہ یہ بھی ہے اہل سنت و جماعت کا اللہ پاک کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ کی تمام صفتیں بھی قدیم ہیں، اللہ ذوالجلال والاکرام کی تمام صفتیں بھی قدیم ہیں، اللہ ذوالجلال والاکرام کی تمام صفتیں بھی ازلی ہیں، اور اللہ ذوالجلال والاکرام کی تمام صفتیں بھی ابدی ہیں۔ یہ یاد رکھیں، اللہ ذوالجلال والاکرام کی پاک ذات، پاک صفات قدیم ہیں، ازلی ہیں، ابدی ہیں، ہمیشہ سے ہمیشہ ہیں۔ حضرت نے اس کی ایک موٹی سی مثال دی ہے، وہ سن لیں، ذہن نشین ہو جائے گی۔ حضرت نے لکھا ہے کہ مثلا اللہ ذوالجلال والاکرام کی ایک صفت ہے نا خالق۔ اب سنیں، حضرت رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ خالق اس پاک ذات کا نام ہے، تو یہ نام بھی اس پاک ذات کا قدیم ہے۔ ایک بات، اس کا خالق ہونا مخلوق کے پیدا ہونے پر نہیں ہے، بلکہ مخلوق کا پیدا ہونا اس خالق کے منظور ہونے پر ہے۔ اگر اس میں پیدا کرنے کی صفت نہ ہوتی تو یہ مخلوق پیدا ہی نہیں ہو سکتی تھی، اگر مخلوق نہ بھی پیدا ہوتی تو اس میں پیدا کرنے کی قدرت تو تھی، اسی وجہ سے اس کا نام خالق ہے۔ اب بات سمجھ میں آئی؟ اس لیے یہ موٹی سی بات حضرت نے ایک مثال سے بھی سمجھا دی ہے علمی، کہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی پاک ذات قدیم ہے، ازلی ہے، ابدی ہے، اسی طرح اللہ ذوالجلال والاکرام کی صفات بھی قدیم ہیں، ازلی ہیں اور ابدی ہیں، ہمیشہ سے ہمیشہ ہیں۔ یہ امید، اچھا ایک تھوڑی سی بات یہ بھی عرض کر لوں، یہ بھی اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے، ذہن میں بٹھا لیجئے گا، یہ بھی اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے اللہ ذوالجلال والاکرام کے بارے میں کہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی پاک ذات ایک ہے، صفتیں اللہ ذوالجلال والاکرام کی کئی ہیں۔ اس لیے علماء اہل سنت و جماعت نے یہ مسئلہ سمجھایا ہے کہ یاد رکھیے کہ جو صفات ہیں یہ نہ عین ذات ہیں نہ غیر ذات ہیں، بلکہ یہ لوازم ذات ہیں۔ سمجھ گئے آپ؟ بس یہ موٹی سی بات ذہن میں بٹھا لیں، یہ تو لمبی ابحاث ہے، میں نے خلاصے کے طور پر عرض کر دیا تاکہ آپ یاد رکھ سکیں کہ صفات اللہ ذوالجلال والاکرام کی جو ہیں ان کے بارے میں اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ نہ وہ عین ذات ہیں نہ غیر ذات ہیں، بلکہ لوازم ذات ہیں، خدا کی پاک ذات کے لیے لازمی ہے، لازمی ہے۔ اس کی وضاحت یہاں پر بھی موجود ہے، بڑے بڑے دلائل اور مثالیں، لیکن بہرحال خلاصہ یہی ہے، وہ ساری میں پڑھوں گا بھی تو وقت لگے گا، خلاصہ اس کا یہی ہے، میں نے عرض کر دیا۔ اور مولانا نور الحسن بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جس کتاب کا کل میں نے تھوڑا سا تعارف کرایا تھا، اس میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ ذوالجلال والاکرام کی جو 3 صفتیں، 3 شانیں ہیں، ان پر بڑی بحث کی ہے زبردست۔ اب اس کی تفصیل کا یہ موقع نہیں، اگر کسی دوست کو وہ کتاب میں نے کل تعارف کرا دیا تھا مل جائے تو اس کو پڑھیں، بڑی لاجواب چیز ہے۔ تو بہرحال اللہ ذوالجلال والاکرام کی صفتوں کے بارے میں یہ موٹی سی بات ذہن میں بٹھا لیں۔ اچھا، یہاں پر مولانا ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور مسئلہ بھی سمجھایا ہے صفت ہی کے باب میں، اس پر بھی میں تھوڑی سی بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مولانا ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ نے صفتوں ہی کے باب میں یہ مسئلہ بھی لکھا ہے، اور یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے، اور یاد رکھیے گا یہ عقیدہ ضروری ہے، یہ وہ عقیدہ ہے جسے تقدیر کا عقیدہ کہتے ہیں۔ اور مجھ سے بہتر آپ کو یاد ہوگا آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث۔ اس لیے یہ بات اب ذہن میں لے آئیے،
اللہ ذوالجلال والاکرام کے پر عقیدے رکھنے کے حوالے سے مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ یہاں لکھ رہے ہیں کہ اللہ کی تقدیر حق ہے اور تقدیر پر ایمان لانا فرض ہے۔ پھر سے سنیں، دوسرے طرح سمجھاتے ہیں اب۔ فرمایا مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ عقائد اہل سنت میں لکھ رہے ہیں کہ تقدیر حق ہے اور تقدیر پر ایمان لانا فرض ہے۔ یہ بالکل اچھا، یہاں پر اور بھی تفصیلات ہیں، کافی علمی ہیں، لیکن میں ایک بات عرض کروں کہ عموماً تقدیر کے بارے میں کئی لوگ پریشان ہو جاتے ہیں اور کئی لوگوں کے پاس اس کے بارے میں کچھ سوالات اٹھتے ہیں ذہن میں، کچھ جوابات نہیں آتے، کچھ لوگ اس پر بحث کرنا چاہتے ہیں، کئی لوگ اس کے بارے میں سوالات کرتے ہیں پھر پریشان ہوتے ہیں۔ ذہن میں بٹھا لیں ایک چیز، عقیدوں کے ابواب میں کچھ باتیں مشکل ہوتی ہیں، یہ اصولی بات پہلے ذہن میں رکھیں، میں اگلی بات عرض کروں گا۔ کچھ باتیں اصولی ہوتی ہیں عقیدے کے باب میں، یہ اصولی بات ذہن میں رکھ لیں کہ عقیدے کے باب میں کچھ باتیں مشکل ہوتی ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام اپنے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو جو بھیجتے ہیں تو ان مقاصد میں ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے آنے کا کہ وہ ان مشکل عقیدوں کے بارے میں کہ جن پر عوام بیچارے پریشان ہو سکتے ہیں، انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام یہ سبق دے دیتے ہیں کہ ان پر ایمان لے آؤ، ان پر بحث کو نبوت منع کر دیتی ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ ان مسائل کے بارے میں سلامتی کا راستہ یہی ہے کہ ان پر بحث کو نہ چھیڑا جائے، نبوت نے جو تعلیم جو سبق اس بارے میں دیا ہو اسی کے تابع رہا جائے۔ تابع رہیں گے تو سلامت رہیں گے، آگے نکلنے کی کوشش کریں گے تو بھٹک جائیں گے۔ ایسے مسائل کی کئی طرح کی مثالیں ہیں، کئی مثالیں ہیں۔ اس لیے میں عرض کروں گا کہ دھیان سے غور سے سنیں۔ اب تو اتنا وقت نہیں، ورنہ میں یہ چیز پڑھا دیتا، سمجھا دیتا، اس کی کئی مثالیں ہیں۔ البتہ ذہن کے قریب کرنے کے لیے ایک مثال تو میں نے کل تو نہیں، غالباً پرسوں کے درس میں نے عرض کی تھی، جہاں تک مجھے یاد ہے، کہ یا پہلے درس میں عرض کی تھی، اب مجھے صحیح طرح یاد نہیں، بہرحال ہے انہی کسی درس میں نے عرض کی تھی کہ آپ کو یاد ہوگا کہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی پاک ذات کے بارے میں انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کا خلاصہ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی پاک ذات کے بارے میں انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا سبق یہ ہے کہ مان لو کہ اللہ ہیں۔ آگے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ کی ذات میں غور کرنے تک سے منع فرما دیا، فرمایا اس پاک ذات کی قدرتوں پہ غور کرو، اس پاک ذات میں کبھی غور مت کرنا۔ اس طرح کی اور بھی مثالیں کئی علماء نے لکھی ہیں۔ ایک مثال تقدیر کے بارے میں بھی موجود ہے، میں وہ ذرا پڑھ کر سنا دوں آپ کو۔ پہلی بات موٹی سی تو یہ ذہن میں رکھ لیں کہ جس طرح اللہ ذوالجلال والاکرام کی پاک ذات پر ہم نے ایمان رکھنا ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام کی صفات پر بھی ایمان رکھنا ہے، تو اللہ ذوالجلال والاکرام کی جو تقدیر ہے اس پر بھی ایمان رکھنا ہے، اور یہ فرائض میں سے ایک فرض ہے۔ یہ بات اب ذرا حدیث سنیں کہ تقدیر کے بارے میں ترمذی شریف میں ایک حدیث ہے، اور بھی احادیث ہیں، ایک میں اس موقع پر سنا رہا ہوں، ذرا سن لیں۔ یہ میں ہندوستان کے مایہ ناز عالم مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے پڑھ رہا ہوں۔ یہ حدیث ترمذی شریف کی ہے، چونکہ یہ ترجمہ بھی حضرت کا ہے، شرح بھی حضرت کی ہے، تو بہت عمدگی سے انسان کو سمجھ میں آ جاتا ہے، اس لیے میں یہاں سے پڑھ رہا ہوں۔ جو حضرات ترمذی شریف سے پڑھنا چاہیں وہاں سے بھی پڑھ سکتے ہیں، اور معارف الحدیث سے میں یہ پڑھ رہا ہوں، اس کو پڑھیں، سنیں اور ذہن نشین کر لیں۔
تقدیر کے مسئلے پر عموماً جو لوگ پریشان ہوتے ہیں وہ اس بات کو اصول کے طور پر، نقطے کے طور پر اپنے ذہن میں بٹھا لیں. میں اور کوئی بات اس باب پہ اس موقع پہ نہیں پڑھ رہا ہوں، صرف یہ ایک پڑھ رہا ہوں اس لیے کہ اس میں اصول بتا دیا گیا ہے. اوروں میں بھی اصول ہیں، لیکن یہ اصول ایسا ہے کہ 2 اور 2 4 کی طرح ہے. ان پڑھ بھی سمجھے گا اور پڑھا لکھا بھی سمجھے گا. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ ہم لوگ مسجد نبوی میں بیٹھے تھے، تقدیر کے مسئلے میں بحث کر رہے تھے کہ اسی حال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے آئے اور ہم کو یہ بحث کرتے دیکھا. کون سی بحث؟ تقدیر کی. تو آپ بہت غضبناک ہوئے، یہاں تک کہ چہرہ مبارک سرخ ہو گیا، اور اس قدر سرخ ہوا کہ معلوم ہوتا تھا آپ کے رخساروں پر انار نچوڑ دیا گیا ہے. مولانا عبد الشکور دین پوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے احادیث طیبہ وغیرہ کے دروس کی روشنی میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جلال آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور کی یہ کیفیت ہوتی تھی کہ ایسے لگتا تھا کہ حضور کے پاک چہرے پر انار نچوڑ دیا گیا. وہی کیفیت یہاں پر لکھی ہے. آگے سنیں. پھر آپ نے ہم سے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پھر آپ نے ہم سے فرمایا کیا تم کو یہی حکم کیا گیا ہے؟ کیا میں تمہارے لیے یہی پیغام لایا ہوں کہ تم تقدیر کے جیسے اہم اور نازک مسئلوں میں بحث کرو؟ آگے سنیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا خبردار، تم سے پہلی امتیں اسی وقت ہلاک ہوئیں جبکہ انہوں نے اس مسئلے میں بحث کو اپنا طریقہ بنا لیا. میں تم کو قسم دیتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ غور فرمائیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں تم کو قسم دیتا ہوں، میں تم پر لازم کرتا ہوں کہ اس مسئلے میں ہرگز بحث نہ کیا کرو. یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے. میں نے ترجمہ مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کا پڑھا ہے، اوپر متن بھی موجود ہے. میں نے متن چھوڑ دیا تاکہ وقت بچ جائے. کسی بھی دوست کو متن بھی پڑھنا ہو ترجمہ بھی پڑھنا ہو وہ ترمذی شریف کھول کر پڑھ سکتا ہے. اب ذرا مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے تقدیر کے مسئلے میں جو بات لکھی ہے اس کو سنیں، اس حدیث کی شرح کو سنیں. حضرت لکھتے ہیں کہ تقدیر کا مسئلہ بلا شبہ مشکل مسئلہ ہے، لہٰذا مسلمان کو چاہیے کہ اگر یہ مسئلہ اس کی سمجھ میں نہ آئے تو بحث نہ کرے، بلکہ اپنے دل اور دماغ کو اس پر مطمئن کر لے کہ اللہ کے صادق و مصدوق رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے کو اسی طرح بیان فرمایا ہے، لہذا ہم اس پر ایمان لائے. بات سمجھ آئی؟ آگے سنیں. اچھا ایک اور بات اس موقع پر اپنے ذہن کے قریب لے آئیں. جو اساتذہ ہمیں سبقاً پڑھایا کرتے تھے کہ دین اسلام کو اس طرح سمجھو جس طرح ہمارے بڑوں نے اپنے بڑوں سے سمجھا ہے. اب ذرا آگے سنیں. مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں تقدیر کا مسئلہ تو اللہ تعالیٰ کی صفتوں سے تعلق رکھتا ہے، اس لیے اس کو مشکل ہونا ہی چاہیے. ہمارا حال تو یہ ہے کہ اسی دنیا کے بہت سے معاملات اور بہت سے رازوں کو ہم میں سے بہت سے نہیں سمجھ سکتے. جب اللہ کے سچے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حقیقت بیان فرما دی جس کا پوری طرح سمجھ لینا سب کے لیے آسان نہیں ہے، تو جن لوگوں کی سمجھ میں نہ آئے ان کے لیے بھی ایمان لانے کے بعد صحیح طریقہ یہی ہے کہ وہ اس کے بارے میں کوئی بحث نہ کریں، بلکہ اپنی عقل اپنے ذہن کی نارسائی کا اقرار کرتے ہوئے اس پر ایمان لائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت غصے کی غالباً وجہ یہ تھی کہ یہ حضرات آپ کی تربیت میں تھے، آپ کی تعلیم میں تھے اور آپ سے براہ راست دین حاصل کر رہے تھے. ان کو جب آپ نے اس غلطی میں مبتلا دیکھا تو دلی تعلق رکھنے والے معلم و مربی کی طرح آپ کو سخت غصہ آیا. اچھا یہ بات بھی ذہن میں رکھیں، ایسے مواقع پر استاذ العلماء علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معیار صحابیت میں لکھا ہے کہ
کہ یہ مواقع اعتراضات کے نہیں ہوتے، یہ صحابہ کا دور تربیت تھا۔ یہ نقطہ اگر یہ ذہن میں آپ بٹھا لیں تو صحابہ پر کئی لوگ جو ان مواقع کو لے کر اعتراضات کرتے ہیں، اس کے لیے علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اور جوابات سے پہلے یہ اصولی جواب دیا ہے کہ وہ دور صحابہ کا دور تربیت تھا، اس لیے کوئی اعتراض نہیں بنتا۔ سنیں، اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ ارشاد فرمایا کہ تم سے پہلی امتیں اسی وقت ہلاک ہوئیں جبکہ انہوں نے اس مسئلے میں بحث کا طریقہ اختیار کیا، تو یہاں امتوں کے ہلاک ہونے سے مراد غالباً ان کی گمراہی مراد ہے۔ قرآن و حدیث میں ہلاکت کا لفظ گمراہی کے لیے بکثرت استعمال ہوا ہے، اس بنا پر آپ کے اس ارشاد کا معنی یہ ہوگا کہ اگلی امتوں میں عقیدے کی گمراہیاں اس وقت آئیں جب کہ انہوں نے تقدیر کے مسئلے کو بحث کا موضوع بنایا۔ آگے سنیں، حضرت نعمانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں تاریخ گواہ ہے کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی عقیدے کی گمراہی کا سلسلہ مسئلہ تقدیر کی بحث سے شروع ہوا تھا۔ آگے سنیں، یہ واضح ہے کہ اس حدیث میں ممانعت فرمائی گئی ہے، پس اگر کوئی شخص تقدیر کے مسئلے پر ایک مسلمان کی طرح عقیدہ رکھتے ہوئے صرف اطمینان قلبی کے لیے اس مسئلے کے بارے میں کسی اہل سے، عالم ہوں، ماہر ہوں اس موضوع پر، ان سے اگر کوئی سوال کرے تو اس کی ممانعت نہیں ہے۔ اس سے پہلی دو حدیثوں میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ اکرام کے سوال کے جواب ہی میں اس مسئلے کے بعض پہلوؤں کو خود سمجھایا۔ یہ اس حدیث پاک کی مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح لکھی ہے، جو ترجمہ بھی اور شرح بھی 2 اور 2 4 کی طرح۔ میں نے عرض کیا تھا پڑھا لکھا بھی سمجھے گا، ان پڑھ بھی سمجھے گا۔ اب میں اس تمام دوستوں ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ تقدیر کے مسئلے پر جب کبھی کسی کے ذہن میں کوئی اشکال، کوئی سوال پیدا ہو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان یاد کر لیا کرے، اور اگر کوئی وسوسہ آتا ہے تو کہے آمنت باللہ ورسلہ، آمنت باللہ ورسلہ، آمنت باللہ ورسلہ۔ اچھا، اس باب میں ایک اور چیز بھی میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے چند باتیں تقدیر کے بارے میں لکھی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ کو وہ بھی سنا دوں تاکہ بات جو ہے وہ منقع ہو جائے۔ مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ اس باب کے آخر میں لکھتے ہیں، یہ معارف الحدیث کی پہلی جلد ہے، اگر کسی دوست کے پاس یہ کتاب ہو تو اس کو خریدے، اس کو پڑھے، اپنے پاس رکھیں، اگر آپ کے جس کے پاس ہے وہ اس کو پڑھے، یاد کرے، نہ ہو تو اللہ تعالیٰ نے اگر توفیق دے ہو تو خرید لے، اگر نہیں ہے کسی دوست کے پاس ہے اور وہ دینا گوارا کرے تو ان سے ادھاری لے کر پڑھ لیں، پھر واپس کر دیں۔ بڑی لاجواب چیز ہے، یا ممکن ہے نیٹ وغیرہ پر بھی ہو، مجھے اس کا علم نہیں۔ یہ پہلی جلد ہے۔ مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، بہت سے لوگوں کو کم فہمی یا نافہمی سے تقدیر کے متعلق جو شبہات پیدا ہوتے ہیں، مناسب معلوم ہوتا ہے کہ مختصراً ان کے متعلق بھی کچھ عرض کر دیا جائے۔ اس مسئلے میں مندرجہ ذیل 3 اشکال مشہور ہیں۔ اول یہ کہ دنیا میں اچھا برا جو کچھ ہوتا ہے، اگر یہ سب اللہ ہی کی تقدیر سے ہے اور اللہ تعالیٰ ہی نے اس کو مقدر کیا ہے، تو پھر اچھائیوں کے ساتھ تمام برائیوں کی ذمہ داری بھی معاذ اللہ تعالیٰ پر آئے گی۔ دوسرا اشکال یہ کہ جب سب کچھ پہلے سے من جانب اللہ مقدر ہو چکا ہے اور اس کی تقدیر اٹل ہے، تو بندے اسی کے مطابق کرنے پر مجبور ہیں، لہذا انہیں کوئی جزا سزا نہ ملنی چاہیے۔ تیسرا اشکال یہ پیش کیا جاتا ہے کہ جو کچھ ہونا ہے جب وہ پہلے ہی سے مقدر ہو چکا ہے اور اس کے خلاف کچھ ہو ہی نہیں سکتا،
تو پھر کسی مقصد کے لیے کچھ کرنے دھرنے کی ضرورت ہی نہیں، لہذا دنیا یا آخرت کے کسی کام کے لیے محنت اور کوشش فضول ہے۔ لیکن اگر غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ یہ تینوں شبہے تقدیر کے غلط اور ناقص تصور سے پیدا ہوئے ہیں۔ یہ مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ پڑھ رہا ہوں، آگے سنیں۔ حضرت لکھتے ہیں عرض کیا جا چکا ہے کہ اللہ کی تقدیر اس کے علم کے مطابق ہے، اور اس کارخانہ عالم میں جو کچھ جس طرح اور جس صفت کے ساتھ اور جس سلسلے سے ہو رہا ہے وہ بالکل اسی طرح اور اسی صفت اور اسی سلسلے کے ساتھ اس کے علم میں تھا، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو مقدر فرما دیا ہے۔ اور ہم میں سے جو شخص بھی اپنے اعمال و افعال پر غور کرے گا وہ بغیر کسی شک کے اس حقیقت کو محسوس کرے گا کہ اس دنیا میں ہم جو بھی اچھے یا برے عمل کرتے ہیں وہ اپنے ارادے اور اختیار سے کرتے ہیں۔ ہر کام کے کرنے کے وقت اگر ہم غور کریں تو یقینی طور پر محسوس ہوگا کہ ہم کو یہ قدرت حاصل ہوتی ہے کہ چاہیں تو اس کو کریں اور چاہیں تو نہ کریں۔ پھر اس قدرت کے باوجود ہم اپنے ارادے اور اختیار سے کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں، اور اسی فیصلے کے مطابق ہمارا عمل ہوتا ہے۔ اس عالم میں جس طرح ہم اپنے ارادے اور اختیار سے اپنے کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ازل میں اسی طرح ان کا علم تھا، اور پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو مقدر فرمایا اور اس پورے سلسلے کے وجود کا فیصلہ فرما دیا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے صرف ہمارے اعمال ہی کو مقدر نہیں فرمایا ہے، بلکہ جس ارادے اور اختیار سے ہم عمل کرتے ہیں وہ بھی تقدیر میں آ چکا ہے۔ گویا تقدیر میں صرف یہی نہیں ہے کہ فلاں شخص فلاں اچھا یا برا کام کرے گا، بلکہ تقدیر میں یہ بات پوری ہے کہ فلاں شخص اپنے ارادے سے ایسا کرے گا، پھر اس سے یہ نتیجے پیدا ہوں گے، پھر اس کو یہ جزا یا یہ سزا ملے۔ مجھے امید ہے اس خلاصے پر تو کافی بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگر اب بھی نہ آئی ہو تو میں اس مسئلے کے بارے میں آخری بات شہید ختم نبوت مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کی پڑھ کر سناتا ہوں اور اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے شہید ختم نبوت مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کی، آپ کے مسائل اور ان کا حل۔ اس میں سوالات تھے عوام کے، حضرت رحمۃ اللہ علیہ ان کے جوابات دیا کرتے تھے۔ یہ ان سوالات ان جوابات کا مجموعہ ہے۔ یہ بڑی 10 جلدوں کی کتاب ہے، یہ اس کی پہلی جلد ہے، اور پہلی جلد ایمانیات یعنی عقیدوں پر ہے اس کتاب کی۔ ذرا سنیں، سائل پوچھتا ہے، سائل نے سوال کیا ہے، سائل پوچھتا ہے میرے ذہن میں تقدیر کے متعلق بات اس وقت آئی جب ہمارے 9ویں یا 10ویں کے استاد نے کلاس میں یہ ذکر چھیڑا۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہر انسان اپنی تقدیر خود بناتا ہے، اگر خدا ہماری تقدیر بناتا تو پھر جنت و دوزخ چے مانے۔ مطلب یہ کہ ہم جو برے کام کرتے ہیں اگر وہ خدا نے ہماری قسمت میں لکھ دی ہیں تو ہمارا ان سے بچنا محال ہے، پھر دوزخ اور جنت کا معاملہ کیوں اور کیسے؟ میرے خیال میں تو انسان خود اپنی تقدیر بناتا ہے۔ میں نے اپنے ایک قریبی دوست سے اس سلسلے میں بات کی تو اس نے بتایا کہ خدا نے بعض اہم فیصلے انسان کی قسمت میں لکھ دیے ہیں، باقی چھوٹے چھوٹے فیصلے انسان خود کرتا ہے۔ اہم فیصلوں سے مراد بندہ بڑا ہو کر کیا کرے گا، کہاں کہاں پانی پیے گا، کہاں کہاں کیا کرے گا، لیکن انسان اپنی صلاحیت اور قوت فیصلے کی بنیاد پر ان فیصلوں کو تبدیل بھی کر سکتا ہے۔ آپ نے کچھ احادیث کے حوالے دیے ہیں، آپ نے اس کے ساتھ کوئی وضاحت نہیں دی، صرف یہ کہہ دینا کہ قسمت کے متعلق بات نہ کریں، میری رائے میں تو کوئی بھی اس بات سے مطمئن نہیں ہوگا۔ یہ سائل کا سوال ہے جس کا میں نے خلاصہ پڑھا ہے۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ سائل کو یہ جو یہاں پر جواب دیا گیا مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ نے جو لکھا ہے نا، حالانکہ وہ حدیث شریف کی روشنی میں ہے، ممکن ہے ان صاحب کو اس موقع پر وہ حدیث نہ ملی ہو یا نہ سنی ہو یا نہ لکھی گئی ہو، تو وہ اس طرح کی شاید اشکال میں اور آگے نکلنے لگا۔ اب ذرا شہید ختم نبوت مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کا جواب سنیں۔ ہو سکتا تھا آپ میں سے بھی کسی کے دل میں کہیں یہ اشکال نہ آ جائے، ویسے
حدیث پیغمبر آنے کے بعد تو نہیں آنا چاہیے. آمنت باللہ و رسولہ. شہید ختم نبوت مولانا یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کا جواب سنیں، آب زر سے لکھنے کے قابل ہے. میں نے پہلے کہا ہمارے اساتذہ فرمایا کرتے تھے دین اسلام کو اس طرح سمجھو جس طرح ہمارے بڑوں نے اپنے بڑوں سے سمجھا ہے. شہید ختم نبوت مولانا یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، جان برادر السلام علیکم. اسلام کا عقیدہ یہ ہے کہ کائنات کی ہر چھوٹی بڑی اچھی بری چیز صرف اللہ تعالیٰ کے ارادے، قدرت، مشیت اور علم سے وجود میں آتی ہے. بس میں اتنی سی بات جانتا ہوں کہ ایمان بالقدر کے بغیر ایمان صحیح نہیں ہوتا. اس کے آگے یہ کیوں وہ کیوں اس سے میں معذور ہوں. تقدیر اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اس کو انسانی عقل کے ترازو سے تولنا ایسا ہے کہ کوئی عقل مند سونا تولنے کے کانٹے سے ہمالیہ تولنا شروع کر دے. عمریں گزر جائیں گی مگر یہ مدعا ان کا رہے گا. آگے سنیں، حضرت لکھتے ہیں ہمیں کرنے کے کام کرنے چاہیے. تقدیر کا مسئلہ نہ کسی سے حل ہوا نہ ہوگا. بس سیدھا سا عقیدہ رکھیے کہ ہر چیز کا خالق اللہ تعالیٰ ہے اور ہر چیز اس کی تخلیق سے وجود میں آتی ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے اختیار اور ارادہ عطا کیا ہے مگر یہ اختیار میں مطلق نہیں. اس کی ایک بڑی موٹی سی مثال حضرت نے لکھی ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ سے کسی نے دریافت کیا کہ حضرت انسان مختار ہے یا مجبور. حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں ایک شخص سے جس نے یہ پوچھا نا، حضرت نے فرمایا ایک پاؤں اٹھاؤ، اس نے اٹھا لیا. فرمایا دوسرا بھی اٹھاؤ. وہ شخص بولا حضرت جب تک پہلا قدم زمین پر نہ رکھوں دوسرا نہیں اٹھا سکتا. فرمایا بس انسان اتنا مختار ہے اور اتنا مجبور ہے. بہرحال میں اس مسئلے میں زیادہ کیل و کال سے معذور ہوں اور اس کو بربادی ایمان کا ذریعہ سمجھتا ہوں. تقدیر برحق ہے، اس کو ماننا شرط ایمان ہے. اب بہرحال یہ ساری بحث میں سمیٹ لوں کہ یہاں پر مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ ذوالجلال والاکرام کی صفتوں کے بارے میں عقیدے کچھ سمجھائے. میں نے ان کا خلاصہ تھوڑا سا عرض کیا، باقی میں نے چھوڑ دیے چونکہ وقت نہیں ہے. لیکن میں نے مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو پہلی بات لکھی ہے اس کی کچھ وضاحت کی، اور پھر حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جو بعد میں صفات کے بارے میں چند نکات لکھے ان میں سے ایک آدھ میں نے پڑھا. اور تقدیر کے مسئلے کو مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا خوب یہاں منعقد کیا. میں نے اس کا بھی خلاصہ پڑھا، لیکن چونکہ وہ بہت علمی تھا اس لیے میں نے اس کی وضاحت مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارات سے لینے کے بجائے ان دو حضرات رحمہم اللہ کی عبارات سے لیا تاکہ عوام قرآن پاک، احادیث طیبہ، اکابر کے فرامین کی روشنی میں سمجھیں. اور کوئی ذہن میں اگر چھوٹا موٹا اشکال آئے تو مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت کا ایک خلاصہ بھی پڑھ دیا، اور پھر بھی اگر آئے تو شہید ختم نبوت مولانا یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اس فتوے کو بھی پڑھ دیا. میرے حال میں اب تو کسی سوال یا اشکال کی گنجائش نہیں ہے. شیخ الاسلام والمسلمین مفتی محمد تقی عثمانی صاحب ایک جگہ لکھتے ہیں، فرمایا یہ اکابر وہ ہیں کہ ان اکابر کی چھتری کے نیچے اپنے آپ کو رکھو تو فتنوں سے بچ جاؤ گے اس دور میں. اس لیے میں نے اللہ ذوالجلال والاکرام کے بارے میں، اللہ ذوالجلال والاکرام کی پاک ذات، اللہ ذوالجلال والاکرام کی پاک صفات کے بارے میں جو اہل سنت کے عقیدے ہیں ان میں سے چند عبارتیں میں نے ان دروس میں عرض کی ہیں. باقی میں نہیں کر پایا، ایک تو وقت بھی نہیں ہے اور پھر وہ کچھ باتیں ایسی علمی بھی ہیں کہ میرے خیال میں یہ دروس یا اتنا وقت ان کے لیے کافی نہیں ہے. اللہ ذوالجلال والاکرام میرے اور آپ سب کے حامی و ناصر ہوں. کہنے سننے میں جو غلطی ہوئی ہو اللہ ذوالجلال والاکرام اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائیں. اور اللہ تعالیٰ نے پھر کبھی زندگی دی، موقع رہا تو اور ابھی تفصیلات باقی ہیں، خاص کر رسالت کے باب میں، آخرت کے باب میں، پھر مرکز تحفظ اسلام اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھیں اور اللہ تعالیٰ ان کو اخلاص کے ساتھ کام کرنے کی توفیق بخشیں. پھر کبھی انہوں نے حکمن فرمایا تو انشاءاللہ میں اس پر بھی عرض کروں گا. اب میں نے بڑی مشکل سے یہ 3-4 درس محفوظ کروائے ہیں چونکہ یہاں بہرحال چونکہ یہ دور دیش ہے، یہاں کے مصروفیات کا میں اب کیا بتاؤں. اللہ تعالیٰ بس قبول فرمائے. میں نے تراشے کے طور پر بھاگتے ایسے آپ سمجھیں بھاگتے بھاگتے میں نے یہ وقت نکالا ہے. وما علینا الا البلاغ المبین. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے.
عالم میں ہے نرالا، اعلیٰ ہے اس کا مقام، مرکز تحفظ اسلام، مرکز تحفظ اسلام۔